اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور نماز کی شرائط سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حضور حاصل ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے پہلی طہارت ہے، اس پہ تفصیل کلام ہو گیا. دوسرا ستر عورت ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اور ستر معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی وہ جسم کا حصہ جس کو شریعت نے چھپانا فرض قرار دیا ہے نماز میں، اس کو پوشیدہ رکھنا، چھپا کر رکھنا، یہ دوسری نماز کی شرط ہوتی ہے. پھر اس کے بعد استقبال قبلہ تھا، اور اس پر میں نے 2 پروگرام میں لگاتار تفصیلی کلام کیا ہے. آج اس کے بعد چوتھی شرط وقت ہے. وقت پہ گفتگو کرتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کن اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، اور کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، باقی آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں. تو پہلے نمازوں کے اوقات دیکھ لیں. نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ جیسے فجر کا وقت تھا تو جبریل امین پہلے فجر کے اول وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے امامت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی. پھر اگلے دن جب جبریل امین آئے تو بالکل آخری وقت میں آئے، اور آخری وقت فجر کے آخری وقت میں، اور پھر امامت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی. تو جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ان دونوں جن اوقات میں نے 2 دنوں میں فجر کی نماز ادا کی ہے، ان کا درمیان فجر کا وقت ہے. اسی طرح ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اول وقت اور آخری وقت کیا ہے. دیگر دلائل بھی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں وقت مناسب پر عرض کریں گے. چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نمازوں کے کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان اوقات میں نماز کو ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی. اگر وہ اوقات نہ ہوں تو نماز نہیں ہو سکتی، یا ان اوقات کو گزار کر نماز ادا کریں گے تو بھی نماز قضا کہلائے گی، ادا نہیں ہو سکتی ہے. گویا کہ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ مخصوص وقت میں کرنی ہوتی ہے. چنانچہ فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک ہے. طلوع فجر ویسے تو اب ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں، کہ خصوصاً شہری لوگ، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کھلے علاقے کے اندر ہوں یا پہاڑی علاقے میں ہے تو پہاڑ پر چڑھ جائیں. جب رات گزر جاتی ہے تو افق سے، یعنی کنارہ جو ہے بالکل زمین کا اور آسمان کا، جہاں یوں ایسا لگ رہا ہے دونوں مل رہے ہیں، اس کنارے پر ایک سفیدی سی آتی ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید فجر شروع ہونے والی ہے. لیکن تھوڑی سی سفیدی پھیلتی ہے، پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ سفیدی آتی ہے، اور اب وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو پہلے ایک اجالا آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، رات دوبارہ آ جاتی، رات سی آ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح. اور ویسے کاذب معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، تو صبح کاذب سے مراد ہوتی ہے جھوٹ بولنے والی صبح. یعنی وہ ایک ایسی ہے کہ دھوکہ سا ہوتا ہے کہ شاید فجر ہو گئی ہے، لیکن حقیقتاً صبح یا فجر نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ جب روشنی پیدا ہوتی ہے، چونکہ اس کے بعد پھر فجر واقعی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح یا سچ بولنے والی صبح. تو 2 طرح کی صبح ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے. یہ جو صبح صادق ہے یہ ہے اول وقت. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اول وقت کو اگر آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر آپ دیکھیں، اور یہ بڑا تکلف والا معاملہ ہے. لہٰذا اسلامی جو کیلنڈرز ملتے ہیں یا نمازوں کے اوقات کے جن کو کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس میں یہ وقت لکھا ہوتا ہے. آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہوگا کہ طلوع فجر اس میں لکھا ہوتا ہے، یا لکھا ہوتا ہے ختم سحری. تو ختم سحری کا مطلب یہ ہے کہ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، یا طلوع فجر لکھا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ فجر طلوع ہو گئی، یعنی رات ختم ہو گئی اور فجر کا وقت کا آغاز ہو گیا ہے. یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام کو کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ اگر نماز ظہر میں ہم 4 فرض پڑھ رہے ہوں تو تیسری رکعت تک غلطی سے سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت مل جائے تو سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم غسل واجب نہ ہوا اور جب بھی نہانے جائیں دوبارہ غسل کر لیں تو ایسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ٹھنڈک کے لیے غسل جیسے ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آزمائش اور سزا میں ایسے پہچان کی جا سکتی ہے کہ اگر بندہ اللہ آزمائش اور سزا. اچھا آزمائش اور قضا میں سزا 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 اچھا سزا میں ایسے پہچان کی جا سکتی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے قریب ہو جائے تو آزمائش ہے اور دور ہو تو سزا. اب اگر کوئی کسی مصیبت کے سر پہ پڑنے کے بعد نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی سستی کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی بھی کر جاتا ہے تو اب اس مصیبت کو اس کے لیے آزمائش کہیں گے یا سزا؟ مطلب یہ کیسے پہچان کی جا سکتی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو گیا یا دور؟ کس طرح پہچان کریں گے یہ؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی جیسے بالکل صحیح مسئلہ مجھے میسج میں بھیجے جس میں فرض کریں کہ اگر آپ کا نام لکھا ہو کہ مفتی صاحب نے یہ بتایا ہے، اب مجھے یہ کنفرم نہیں کہ یہ مسئلہ مطلب میں نے اپنی کوتاہی کے سبب آپ سے نہ سنا ہو لیکن یہ کنفرم ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، تو کیا میں ایز اٹ از اس میسج کو فارورڈ کر سکتی ہوں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شریعت نے نفع لینے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے لیکن اگر دکاندار روزمرہ ضرورت کی چیز بہت زیادہ مہنگی کر دیں جس کو عام آدمی کے لیے خریدنا بہت مشکل ہو جائے تو کیا ایسا نفع لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک منٹ جی 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 فرمائیں. ایک منٹ مل نہیں رہا. چلیں بعد میں کر لیجیے گا. جی جی چوتھا سوال یہ ہے جی کہ بکس میں عموماً بہت سی باتوں کو فقط مکروہ لکھا جاتا ہے، اس سے کون سا مکروہ مراد ہے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بک میں یہ پڑھا ہے کہ نماز میں اگر آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت نہ کیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو کیا اس طرح سجدہ سہو کرنے سے سجدہ تلاوت ساقط ہو جاتا ہے نماز میں؟ جی جی ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ میری ایک جاننے والی ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک 18 سال کا ایک 16 سال کا، ابھی پڑھ رہے ہیں. سمجھے نہیں، دوبارہ بولیں. 2 بیٹے ہیں تو کیا ہوا؟ شوہر انتقال کر چکا ہے اس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ شوہر انتقال کر گئے؟ جی جی بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، 18 سال کا ایک 16 سال کا ہے. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. اور ایک اور سوال تھا میں نے پوچھنا تھا آپ کو نماز کے بارے میں. جیسے کوئی ہمارا کزن ہے جو بنوئی آ جاتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ غیر محرم ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہن بیچ میں آواز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں نامحرم کے ساتھ. جی جی نماز میں نے کہا ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی کزن ہے ہمارا یا بنوئی ہے اس کے سامنے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن میں سمجھ گیا، عرض کرتا ہوں بالکل انشاءاللہ. ویسے آپ کا سوال سمجھانے میں ہمارے کنٹرول روم والوں کا بڑا کردار ہے، آپ شکریہ ادا کر دیجیے گا ویسے غائبانہ. چلیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وقت فجر کا وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور اس کی پہچان میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے کرنا تھوڑا سا مشکل ہے خصوصاً شہری لوگوں کو، تو آپ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر لے لیں، اس میں یہ وقت لکھا ہوگا تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ویسے تو 5 نمازوں کے اوقات ہی لکھے ہوتے ہیں لیکن میں کچھ اور شناخت باقی اوقات کی بتا دوں گا، اس کی آپ اس طرح کر لیں. اور اس کا آخری وقت جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو فوراً وقت فجر کا ختم ہو جائے گا، پہلی کرن نکلتے ہی بس فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ بھی لکھا ہوتا ہے دوسرے خانے میں لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان یہ فجر کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے، یہ زوال کے وقت کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر آپ اسی کیلنڈر میں دیکھیں گے تو پہلے خانے میں لکھا ہوگا مثال کے طور پہ ختم سحری یا طلوع فجر، پھر اس کے بعد دوسرے خانے میں طلوع آفتاب، پھر اس کے بعد تیسرے خانے میں لکھا ہوتا ہے زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ. یہ گویا کہ زوال کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے.
اس کے بعد اس سے اگلے چوتھے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر. تو یہ وقت ظہر کا مطلب ہے کہ زوال کا وقت یہاں پر آ کے ختم ہوا ہے اور اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت عصر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جو وقت ظہر کے نیچے ٹائم لکھا ہوا ہے اس کے بعد وقت عصر کا ٹائم آپ لے لیں, ان دونوں کے درمیان کا وقت یہ ظہر کا وقت ہے. اور وقت عصر جہاں لکھا ہو سمجھ لیں یہاں سے عصر کے وقت کی ابتدا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک, یعنی جب سورج مکمل طور پہ ڈوب جاتا ہے تو سمجھ لیں عصر کا وقت ختم ہو گیا. تو وہاں پہ خانے میں لکھا ہوگا غروب آفتاب. بس گویا کہ غروب آفتاب پہ عصر کا وقت ختم ہوا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے. پھر مغرب کا وقت رہتا ہے وقت عشاء تک, تو اگلے خانے میں وقت عشاء لکھا ہوگا. پھر عشاء کا وقت چلتا ہے, یعنی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ رہتا ہے طلوع فجر تک. اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عشاء کا وقت 12 بجے تک ہے, بعض کہتے ہیں آدھی رات تک ہے, بعض سمجھتے ہیں 12 بجے کے بعد عشاء قضا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد اور پھر یہ رہتا ہے طلوع فجر تک. تو فجر کا وقت ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. پھر ظہر کا وقت ہے زوال کا وقت ختم ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, یہ عصر تک رہتا ہے. پھر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر سٹارٹ ہوتی ہے, اس کا وقت مغرب تک رہتا ہے. اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے 3 سوال ہیں. جی زور سے ذرا بولیے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر تخت پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو سترے کی لمبائی کا تعین زمین سے کریں تو کیا یا تخت کی جو اونچائی ہے اس کے اوپر ایک ہاتھ کی لمبائی. بہن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہی ہیں, ذرا اپنا منہ جو ہے وہ ذرا قریب کریں ریسیور کے اور تھوڑا سا زور سے بولیے. آپ دوبارہ کہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر تخت پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سترے کی لمبائی کا تعین زمین سے ہی کریں گے یا اس سے اونچا بھی رکھنا ہوگا, ایک ہاتھ ہوگا اگر زمین سے. بہن سمجھ میں نہیں آیا تخت کے اوپر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی تختہ بچھا ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تخت کے اوپر اگر گدا بچھا ہوا ہو. گدا بچھا ہوا, ٹھیک ہے. جی تو لیکن لکڑی کی سختی محسوس ہوتی ہے, اتنا زیادہ موٹا نہیں ہے, تو اس پہ نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے اور بولے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سترے کی لمبائی اگر ایک ہاتھ ہے زمین سے لیکن نماز تخت سے ادا کر رہے ہیں تو کیا اس کا سترے کو لمبائی اتنی کافی ہے یا اس سے اونچی رکھنی ہو؟ سترہ کے نیچے رکھا ہوا ہے, تخت اونچا ہے. جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی چلیں اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی انکل ایک سوال. بولے جلدی بولیے. نماز کے دوران خواتین کی ایڑی کھلی رہی اور اس طرح نماز ادا کر لی اور ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں اس طرح ادا کی, تو اب کیا حکم ہوگا؟ کس طرح ادا کر دی تھی؟ ایڑی ابھی آپ نے بتایا تھا نا پچھلے کچھ پروگرامس میں کہ ایڑی بھی فکر میں ہوگی. ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. تجدید ایمان اور تجدید نکاح بغیر گواہ کے ہوتا ہے بیوی کے سامنے شوہر. کیا ہو گیا بیوی کے سامنے شوہر؟ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتا ہے. ہوتا ہے کیا ہے, گناہ ہے؟ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, ظہر کا وقت زوال کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کے عصر تک, پھر عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک, پھر مغرب کا وقت غروب آفتاب سے عشاء کے وقت تک, اور عشاء کا وقت مغرب کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اور سحری ختم ہونے تک, یعنی طلوع فجر تک پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے. یہ اچھی طریقے سے
آپ ذہن میں رکھیں. باقی اس میں اور بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس تفصیل کو بھی لے کر آئیں گے. جوابات کی طرف آتے ہیں. یہ بہن نے یہ بھائی نے کسی نے پوچھا ہے کہ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں یا فرضوں کی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں، تو تیسری اور چوتھی میں اگر کسی نے الحمد کے ساتھ غلطی سے سورت بھی ملا لی تو کیا آخر میں سجدہ سہو ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے. لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سورت ملا لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ترک افضل ہوا، یعنی مستحب کا ترک ہوا. اور ترک مستحب سے سجدہ سہو نہیں ہوتا بلکہ واجب کے ترک پر سجدہ سہو ہوتا ہے. لہذا افضل تو یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الحمد شریف پڑھتا، لیکن اگر غلطی سے صورت ملا لی ہے تو اس پہ بالکل سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر بھی ملا لے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، تو بھولے سے ملانے پہ تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا. دوسرے نے فرمایا کہ غسل واجب نہیں ہے، ویسے ہی آدمی جا کر غسل وغیرہ کر لے تو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا جائز ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزیں ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں. صرف اسی چیز سے نفع اٹھانا منع ہوگا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا. باقی آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ممانعت آپ یاد رکھیں کہ اگر حدیث میں، قرآن میں، حدیث میں یا علماء اسلام نے اپنی تحقیق کی روشنی میں کسی چیز کو منع کیا ہے تو بس اس کو استعمال نہ کریں. باقی ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے. لہذا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں تو ٹھنڈک حاصل کرنا بھی چونکہ نفع اٹھانا ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے. بہن نے فرمایا کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ کوئی مصیبت نازل فرمائی تو کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ اگر وہ جو بھی مصیبت آئی ہے اگر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب دیکھے تو آزمائش اور قریب نہ دیکھے تو سزا. تو اب ان کا کویشچن یہ اگر اس تعریف کو صحیح مان لیا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تھوڑا قریب تو آتا ہے، نمازیں شروع کرتا ہے، لیکن پھر بھی نمازیں وغیرہ قضا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہ ہوئی. قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں اس کا کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا کہ آزمائش اور سزا یہ یعنی جو مصیبت آئی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے. اسی وقت ہو سکتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دے کہ سزا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو. باقی ہم اپنی طرف سے اس کا تعین نہیں کر سکتے ہیں. اگرچہ علامات بہت ساری بیان کی، جیسے آپ نے بیان کی، یہ بھی ایک علامت ہے. بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کی نافرمانیوں کے بعد اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو سزا سمجھے، اپنے اعمال کی شامت سمجھے، یعنی شامت اعمال ہے. اور اگر انسان تائب ہوتا ہے یا اچھے نیک عمل کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن اس کو بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک آدمی نیک عمل مسلسل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کو سزا میں مبتلا کر سکتا ہے. تو یہ سزا ہے، حالانکہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، اطلاع نہیں ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا فاسق و فاجر ہے، لیکن اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ تو ایک آزمائش تھی جس پہ وہ پورا اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام قرب عطا فرما دیا. اس قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں. تو بہرحال اس میں ایک آسان سی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ اگر انسان اپنے طور پر خوب اچھے نیک عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پھر پیدر پہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو آزمائش تصور کرے. اور اگر گناہوں کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ کے بعد کوئی آزمائش آ رہی ہے یا ان کے ساتھ ساتھ کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس کو پھر اپنے شامت اعمال تصور کرے، اللہ کی طرف سے سزا تصور کرے اور فوراً توبہ کی طرف مائل ہو. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا میسج آتا ہے کہ جیسے میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، مضمون بھی صحیح لگتا ہے، تو کیا بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ اصل میں میرے نام لکھنے کا نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی جھوٹ بات لکھ کر بھی میرا نام نیچے لکھ سکتا ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ہی وہ بات معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ نے دیکھا بھی ٹھیک ہے میرا بھی اس میں نام ہے تو آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن خالی کسی میسیج کے اوپر میرا نام لکھنا اس کے صحیح ہونے کی سند تو نہیں ہے، تو کوئی بھی غلط نام یوز کر سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میسیج کو بھی آپ کسی اچھے عالم دین کو یا مفتی صاحب کو پہلے چیک کرا لیں
یا ہم سے اگر رابطہ ہو جائے کسی طریقے سے ہمیں بتا دیں، ہم اس کو تصدیق کر دیں، اس کے بعد پھر آپ یقیناً اسے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرے نام کے ساتھ ہی نہیں، جس کے بھی نام سے آئے، جیسے بعض اوقات لوگ کچھ قول لکھ دیتے ہیں، نیچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسے ایسے اقوال ہوتے ہیں کہ اتنے مضحکہ خیز ہوتے ہیں بعض اوقات کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اس کو منسوب کرنا ہی آپ کی شان کے خلاف ہے، اتنے سطحی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جھوٹ لکھ دیتے ہیں، نیچے حضرت علی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا نام نیچے لکھا ہو تو ضرور اسی کی طرف سے ہوگا، اس لیے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ بہن فرماتی ہے کہ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو چیز کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں، اور وہ چیز ہوتی بھی ضرورت کی ہے، تو کیا یہ اب جو ضرورت سے زائد نفع لے رہے ہیں، یہ نفع ان کے لیے جائز ہوگا، حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود حرام نہیں ہوتی، خود ناجائز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عید کے دن کا روزہ، اگر آپ روزے کو علیحدہ کر لیں تو روزہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، عام دنوں میں آپ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بہت باعث سے برکت ہے، لیکن چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت و سبب یہ بیان کیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، گویا کہ ہم سب مہمان ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت کی، اور ہم کہیں جی ہم نہیں کھاتے دعوت کیونکہ ہم روزے سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت سے روح گردانی کرنا لازم آتا ہے، اس وجہ سے یہ منع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فی نفسی روزہ تو منع نہیں تھا، عید کے دن رکھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے کی وجہ سے اس میں قباحت آئی۔ تو ایسی چیز جو فی نفسی ہی حرام یا ناجائز نہ ہو، دوسرے کی وجہ سے قباحت آئے، اسے کہتے ہیں حرام لی غیرہی، حرام لی غیرہی، اور جو بذات خود ناجائز ہوتی ہے اس کو حرام لی عینہ کہتے ہیں۔ جیسے زنا کو منع کیا گیا، تو زنا کسی اور چیز کی وجہ سے تو نہیں حرام ہے، وہ تو بذات خود حرام ہے، تو وہ حرام لی عینہ کہلائے گا۔ اب حرام لی غیرہی کا حکم اچھی طرح یاد رکھیے گا، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد، اس کے بعد آپ کو بہت سی باتیں اور بہت سے مسائل انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں، چیز بھی ضرورت کی ہوتی ہے، تو کیا جو بہت زیادہ انہوں نے نفع لیا ان کے لیے شرعاً جائز ہوگا؟ تو یہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جو چیزیں ممنوعہ ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حرام لی غیرہی کہلاتی ہیں، لام سے نا، لام غین یہ رے اور ہے، لی غیرہی، اور ایک حرام لی عینہ کہلاتی ہیں۔ حرام لی عینہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود حرام ہوتی ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے ان میں حرمت صلاحیت نہیں کرتی ہے یا حرمت حرام نہیں ہوتی ہے، جیسے زنا ہے، وہ حرام لی عینہ ہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہیں حرام لی غیرہی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے حقیقتاً اس چیز کو منع نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ جس چیز کی وجہ سے اس میں حرمت آئی ہے حقیقتاً اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا، تو حقیقتاً روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ حقیقتاً آپ دیکھیں تو منع کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو مت ٹھکراؤ، اس کو منع کیا گیا۔ تو منع اصل میں وہ ہے، لیکن اس کے وہ چونکہ اس کا تعلق روزہ رکھنے سے ہے کہ روزہ رکھیں گے تو وہ لازم آئے گی، اس لیے روزے کو منع کر دیا گیا۔ اور حرام لی غیرہی کا حکم یہ ہوتا ہے، جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں جس چیز کو منع کیا گیا حقیقتاً وہ چونکہ منع نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ جائز رہتی ہے، دوسری چیز کے ارتکاب کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا، روزہ ہو جائے گا، اس پہ شاید ثواب کا ترتب بھی ہو، لیکن وہ اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں اب یہ مسئلہ دیکھ لیں کہ نفع لینے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور نفع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے جی آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا جائز ہے، اچھا اتنا اگر جائز ہے تو بتائیں، شرعی طور پہ دلیل دیجئے۔ بلکہ آپ کا یہ کہنا حرام ہے کہ جی شریعت نے آٹے میں نمک کے برابر نفع کو جائز قرار دیا، اس لیے کہ شریعت پہ الزام ہے، شریعت نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے صرف آٹے میں نمک کے برابر نفع کو، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے آٹے میں نمک کے برابر نفع کو جائز قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا، تو گناہگار ہوئے۔
لہٰذا اگر کوئی زائد نفع لیتا ہے، بہت زیادہ نفع لیتا ہے، تو لوگ اپنی مرضی سے خرید تو رہے ہیں اور نفع لینا اس کے لیے شرعاً جائز ہے، تو فی نفسی نفع لینا منع نہیں ہے، اصل میں منع ہے لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا، تو چونکہ یہ زیادہ مہنگا بیچنا ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ فعل ناجائز ہوگا۔ معلوم یہ ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا ضرورت سے زیادہ مہنگا بیچ کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اس سے جو آنے والا نفع ہے چونکہ حقیقتاً نفع وہ منع نہیں ہے، نفع اس کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ یہ اچھی طرح یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور نظیر پیش کر دیتا ہوں، اگر کسی نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اس میں اتنا اس کے پاس تجربہ بھی ہے اور کام کرنے کی بہترین صلاحیت بھی ہے، جیسی ریکوائرمنٹ ہے ویسی اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، لیکن جو کاغذات چاہیے، ڈاکومنٹس چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کے جاب حاصل کر لیتا ہے۔ اب بتائیں اس کے لیے اس جاب کو کرنے کے بعد تنخواہ حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر یہ جھوٹے ڈاکومنٹس ہٹا دیں، جاب کرنا بھی حلال، تنخواہ بھی حلال، تو فی نفسی تو حلال ہے۔ اس میں اگر قباحت نظر آ رہی ہے تو جھوٹے ڈاکومنٹس کی وجہ سے ہے، یہ حرام لغیر ہی ہوگا۔ اس میں جس چیز کی وجہ سے قباحت آئی وہ اصل میں حرام ہے، یہ حرام نہیں۔ لہذا اگر یہ ایسی جاب کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، اس کا اہل بھی ہے، تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی، لیکن جعلی ڈاکومنٹس دینا اس کے لیے حرام ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اس ڈاکومنٹس کی حرمت سرایت نہیں کر جائے گی اس نوکری کے اندر یا اس کی تنخواہ کے اندر، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر فقہ کی کتابوں میں مکروہ لکھا ہو کہ یہ چیز مکروہ ہے تو اس سے مراد کون سا مکروہ ہوتا ہے؟ پہلے ہی سمجھ لیں، دیکھیں مکروہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ حرام کے نزدیک ہوتا ہے، اس کو کرنا گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی سے مراد یہ ایسا فعل ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن اس کے کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ تو اکثر جب فقہ کی کتابوں میں صرف مکروہ لکھا ہو کہ بھئی یہ کام مت کریں، یہ مکروہ ہے، تو آپ تنزیہی مراد لیں یا تحریمی، کیونکہ بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تحریمی کا مطلب ہوگا اگر آپ کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگر یہ تنزیہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے لیکن کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو فقہا نے اس کا یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اکثر جب مطلقاً مکروہ لکھا ہو تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تنزیہی بھی مراد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ صرف لفظ مکروہ دیکھنے کے بعد اس پہ تحریمی کا فوری طور پہ حکم لگا دے، بلکہ اگر آپ کسی مقام پر دیکھتے ہیں کہ یہ مکروہ لکھا ہوا ہے اور اب آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، تو پہلے کسی عالم یا مفتی صاحب سے معلوم کر کے پھر آپ کوئی اس پہ حکم لگائیں۔ اگر اپنے پاس سے حکم لگائیں گے، صحیح بھی بیان کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ جو شخص نہیں جانتا وہ اگر صحیح بھی بول دے تو اس کے لیے اس کی جرات کرنا ہی ناجائز تھا کہ وہ شریعت کے معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، یہ غلط ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہگار ہوگا۔ آپ پہلے معلوم کریں، اس کے بعد پھر جواب دیں۔ بہن نے مزید پوچھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تو یہ کہتی ہیں کہ اگر فوری طور پہ سجدہ نہیں کیا تو سنا یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے، اور جب سجدہ سہو کریں گے تو اسی میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، اگر آیت سجدہ چھٹ جاتی ہے تو فوری طور پہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو نماز کے بعد وہ کر سکتا ہے، نماز کے بعد کرے گا، لیکن سجدہ سہو اس کے اوپر نہیں ہوگا، نہ سجدہ سہو کے اندر یہ ادا ہوگا۔ اس لیے آپ حکم یہی ہے کہ فوری طور پہ واجب ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، لیکن یہ آپ دیکھیں یہ قرات سے اس کا تعلق ہے، حقیقتاً اس کا نماز کے واجبات سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ ہاں جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے، اگر پہلے کیا تو بہت اچھی بات ہے، ساتھ ہی کرنا واجب تھا، نہیں کر سکے تو نماز کے بعد کریں گے اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ دیر کیوں ہو گئی۔ ایک بہن فرماتی ہیں کہ کوئی بیوہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ایک 18 سال کا ایک 16 سال کا، لیکن پڑھ رہے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں شوہر کے فوت ہونے، بچوں کے چھوٹے یا بڑا ہونے سے زکوٰۃ کی ادائیگی یا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے مال کی موجودگی یا عدم موجودگی سے۔ اگر وہ بہن جو بیوہ ہے، اگر ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہوں، آج کل 52.5 تولہ چاندی سمجھ لیں تقریباً 60,000 62,000 کی آ رہی ہے، تو اور اسی طرح اگر تجارت کا مال جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک ہو یہ بھی نہ ہو، اور گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ان کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ اس کو اگر جمع کیا جائے، اس کی مالیت لگائی جائے تو 60-70 ہزار تک پہنچ جائے،
اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو یہ شرعی فقیر کہلائیں گی اور یہ زکوٰۃ کی مستحق ہوں گی. لیکن اگر ان کے پاس اس قسم کے مال موجود ہیں کہ مثلا سونا 7.5 تولہ ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اب چاہے شوہر فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہیں کیونکہ یہ مالکائے نصاب ہیں، شرعی فقیر نہیں ہیں بلکہ یہ غنی کہلائیں گے. تو اس لیے پہلے یہ تحقیق کر لیں. تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے انٹرویو لیں، بلکہ آپ خود غور و تفکر کر لیں، کیونکہ یہ اکابرین نے منع کیا ہے کہ اس انداز سے کسی کے بارے میں تحقیق کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. یاد رکھیں یہ حرام ہے. اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر آپ کسی کی دعوت پر جائیں تو دعوت یہ جو میزبان ہے اس سے اس قسم کے کوسچنز نہیں کر سکتے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ نے کہاں سے یہ کھانا وغیرہ بنوایا ہے. یعنی تقوی کا اگر اظہار کرنا چاہیں کہ پتہ نہیں حرام سے تو نہیں لیا، چلو کوسچن کر لیتے ہیں. فرمایا کہ بالکل حرام ہے سخت، کیونکہ اس سے دل آزاری ہوگی. تو اس لیے اس قسم کے لوگوں کی ظاہری حالت دیکھیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ کا گمان غالب یہی کہتا ہے کہ اتنا مال نہیں ہوگا تو بالکل ان کو دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ مزید تحقیق کر کے ان کی عزت نفس مجروح کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. بہن نے کویشچن کیا ہے کہ اگر کوئی نامحرم کزن گھر میں موجود ہو تو کیا ان کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، بہرحال نامحرم کی موجودگی کی وجہ سے نماز تو ایسا نہیں کہ ناجائز ہو جائے گی، لیکن عورت کے لیے افضل اور اولا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز ادا کرے کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ رہی ہو. اس لیے اب صرف کزن کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی عورت بھی آپ کے پاس بیٹھی ہو تو ان کے پاس نماز پڑھنا اس لیے غیر مناسب ہے کہ خود بخود انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے. تھوڑا سا تکلف سے انسان نماز ادا کرے گا، آہستہ سے رکوع کرنا، آہستہ سے سجدہ کرنا، اس گمان کے ساتھ، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں تیز تیز کروں گی تو یہ بعد میں کہیں گے بھئی بڑی تیز نماز پڑھتی ہے، تم تو سپر ٹرین بن گئی، بہت تیز نماز پڑھ رہی. تو اس وجہ سے دکھانے کے لیے بڑے آرام سے انسان نماز پڑھے گا تو مطلقاً ریاکاری میں مبتلا ہوگا. توجہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. یہاں کزن صاحب مسلسل ذہن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے پھر نماز کے ثواب میں بہت زیادہ کمی ہوگی، اور اگر مطلقاً ریاکاری کے طور پہ پڑھی تو پھر بالکل ہی ثواب کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی پاس بیٹھا ہو وہاں نماز نہ پڑھیں، دوسرے کمرے میں پڑھیں. بہن نے فرمایا اگر کسی تخت کے اوپر گدا بچھا ہوا ہے تو کیا گدے پہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ پیشانی کو حالت سجدہ میں ایسی جگہ پہ رکھیں کہ پیشانی بس جم جائے، مزید دبانے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے فوم کا گدا ہوتا ہے یا اسپرنگ والا گدا، اس کو تو آپ جتنا مرضی دبائیں وہ دبتے چلا جائے گا، تو اس لیے اس پہ نماز نہیں ہوگی. لیکن جو روئی کے گدے ہوتے ہیں خصوصاً جب وہ تخت کے اوپر بچھاؤ تھوڑا سا آپ دبائیں گے تو سختی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. تو بس اتنا کافی ہے، آپ کر سکتے ہیں. ایک یہ سترہ انہوں نے فرمایا کہ تخت کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے ایک اتنا بڑا ایک کوئی لکڑی وغیرہ گاڑ دی جو سترہ بن جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں سترہ کے نمازی کے آگے ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اگر آپ اونچا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی کچھ سامنے رکھیں کہ کم از کم آپ کے سامنے وہ محاذی ہو جائے، تاکہ کوئی آپ کے سامنے سے گزرے تو اس کو سترے کے سامنے سے گزرنا لازم آئے، ویسے گزرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ذرا لمبی کوئی چیز آپ گاڑ لیں. ایک یہ بہن نے فرمایا تھا کہ اگر ایڑی کھلی رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڑی ستر میں داخل ہے. جن بہنوں سے اس قسم کی سابقہ زندگی میں کوتاہیاں ہو گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ بڑی احتیاط کے ساتھ نماز کو ادا کریں. میں یہ حکم نہیں دوں گا کہ آپ وہ تمام نمازیں لوٹائیں، کیونکہ اس میں بڑا شدید حرج ہے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز آپ کی ایڑی کھلی کے ساتھ ہی ہوئی ہو، حساب کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اس پہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں کہ آپ کی ایڑی نماز کے دوران ڈھکی رہے. آخری کویشچن ہے، بہن نے فرمایا تھا کہ کیا اگر شوہر سے کوئی کلمہ کفر وغیرہ نکل جائے تو کیا بیوی کے سامنے تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا؟ یہ ضروری نہیں ہے. اگر شوہر آ کے بتائے میں نے تجدید ایمان کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں تجدید نکاح تو کیونکہ بیوی کے ساتھ ہی ہوگا تو اس لیے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر تجدید نکاح کر لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے. ہاں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تجدید ایمان کر چکا ہوں تو مجھے اجازت دو میں تمہارا نکاح اپنے ساتھ کر لوں، عورت کہے ٹھیک ہے اور وہ دو گواہوں کے سامنے جا کے کر لے تو پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن سامنے کریں تو افضل اور اولا ہے. لیکن بہرحال غیر موجودگی میں بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. ہمارا ای میل آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. میری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی بہن ہم سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں کالز کے ذریعے اور ان کے مسائل بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی اہم قسم کے ہوں، صرف وہ ہمیں میل کریں. صرف نمازوں کے مسائل، روزوں کے مسائل، ان سب کے جوابات دینا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کو جواب نہیں ملے گا.
تو آپ کو ناراضگی ہوگی. یہ صرف ان بہن بھائیوں کے لیے میں نے یہ ای میل آئی ڈی آپ کو بتائی ہے کہ جو بہت ہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں, خصوصاً باہر والے, انہیں بر وقت کوئی ملتا نہیں ہے, تو آپ ہمیں بالکل ای میل کر سکتے ہیں بالکل اعتماد کے ساتھ. یہ میرا پرسنل ای میل آئی ڈی ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, ہم اس کے جواب دیتے ہیں, تو آپ بالکل اعتماد کے ساتھ یہاں میل بھیج سکتے ہیں. اپنے میزبان کو, ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم کی مزید طلب, مزید جستجو عطا فرمائے, اور آپ کو ایسے ذرائع عطا فرمائے کہ جس سے آپ اپنی علمی پیاس بآسانی بجھا سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.